السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر نے پوری کلاس کے سامنے ایک بچے کو نالائق کہا اور پیشین گوئی کی کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ 20 سال بعد اسکول مالی بحران کا شکار ہو کر بکنے لگا۔ نیلامی میں ایک شخص نے سب سے بڑی بولی لگا کر اسکول خریدا۔ جب وہ دستخط کرنے آیا تو پرنسپل نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی نالائق طالب علم تھا جو اب ملک کا دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور جون کی چلچلاتی دھوپ نے کمرہ جماعت کو کسی بھٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ چھت پر لگا ہوا پنکھا ایک عجیب سی لے میں چوں چوں کرتا ہوا گرم ہوا نیچے پھینک رہا تھا، جو طلباء کے پسینے سکھانے کی بجائے ان کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کا نہم کلاس کا سیکشن بھی تھا، جہاں ریاضی کا پیریڈ جاری تھا، اور بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے سر کمال اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیت کی چھڑی کو بار بار اپنی ہتھیلی پر مار رہے تھے، جس کی ٹھک ٹھک کی آواز پوری کلاس پر ایک خوفناک سناٹا طاری کیے ہوئے تھی۔ سر کمال اسکول کے سب سے سخت گیر اور بدتمیز استاد مانے جاتے تھے، جن کا نظریہ تعلیم صرف رٹا اور مار پیٹ تک محدود تھا۔ ان کے نزدیک ذہانت کا پیمانہ صرف یہ تھا کہ کتاب میں لکھا ہوا لفظ بلفظ کاپی کر لیا جائے، اور جو بچہ ذرا سی بھی اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کرتا یا لکیر کا فقیر بننے سے انکار کرتا، وہ ان کی نظر میں دنیا کا نالائق ترین انسان ہوتا تھا۔ کلاس کی آخری قطار میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا 15 سالہ احمد اپنی دنیا میں مگن تھا۔ احمد کا جسم کلاس میں موجود تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کی میلی کچیلی قمیص کا کالر مڑا ہوا تھا اور بالوں میں گرد اٹی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسکول آنے سے پہلے اپنے والد کی سائیکل پنکچر کی دکان پر کام کرتا تھا۔ لیکن اس گرد آلود حلیے کے پیچھے ایک ایسا دماغ چھپا ہوا تھا جو ستاروں سے آگے کی دنیا سوچتا تھا۔ سر کمال بورڈ پر الجبرا کا ایک پیچیدہ سوال حل کروا رہے تھے اور پوری کلاس سر جھکائے اسے کاپی کرنے میں مصروف تھی، لیکن احمد کی کاپی پر سوال کی بجائے کچھ لکیریں، کچھ ڈبے اور کچھ عجیب و غریب اشکال بنی ہوئی تھی۔ وہ دراصل اس سوال کو حل کرنے کا ایک نیا اور آسان فارمولہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا تھا۔ وہ اس فارمولے میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سر کمال بورڈ سے ہٹ کر کلاس کا چکر لگانے لگے ہیں اور کب وہ چلتے چلتے اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے ہیں۔ احمد کی نظریں اپنی کاپی پر جمی ہوئی تھی اور وہ پینسل کی نوک سے ایک ڈایاگرام مکمل کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کی گردن پر پڑا، جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ پوری کلاس نے مڑ کر دیکھا۔ احمد نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے سر کمال کا غضبناک چہرہ تھا، جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے احمد کی کاپی میز سے اٹھائی اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے پوری کلاس کو دکھایا۔ دیکھو، ذرا دیکھو اس نالائق کو،
میں وہاں بورڈ پر مغز ماری کر رہا ہوں، اپنا خون جلا رہا ہوں، اور یہ یہاں بیٹھا کارٹون بنا رہا ہے۔ سر کمال کی آواز گرجی اور پوری کلاس سہم گئی۔ احمد نے لرزتی ہوئی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ سر، وہ میں کارٹون نہیں بنا رہا تھا، میں الجبرا کے اس سوال کو ایک شارٹ کٹ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ہم اس لاجک کو استعمال کریں تو ابھی احمد کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ سر کمال نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ احمد کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خاموش، بالکل خاموش، سر کمال چلائے۔ تم مجھے سکھاؤ گے؟ تم مجھے لاجک بتاؤ گے؟ دو کوڑی کی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ باپ تمہارا سڑک کنارے بیٹھ کر ٹائروں کو ٹانکے لگاتا ہے اور بیٹا یہاں نیوٹن بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سر کمال نے احمد کی کاپی کے ورق پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارے۔ کاغذ کے ٹکڑے برف کے گالوں کی طرح احمد کے ارد گرد بکھر گئے۔ وہ صرف کاغذ نہیں تھے، بلکہ احمد کے وہ خواب تھے جو اس نے ان صفحات پر بکھیرے تھے۔ سر کمال کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے احمد کا کان پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کلاس کے سامنے لے گئے۔ دیکھو سب لوگ اس نمونے کو۔ انہوں نے پوری کلاس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وہ کیڑا ہے جو گندگی میں ہی رہے گا۔ میں آج پوری کلاس کے سامنے، ساری کلاس کے سامنے یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں، اور میرے الفاظ لکھ لو۔ یہ لڑکا زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک ناکام اور نالائق ترین انسان ہے۔ یہ کلرک بننا تو دور کی بات ہے، کسی دفتر میں چپڑاسی لگنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اس کا مقدر صرف ناکامی، ذلت اور گمنامی ہے۔ یہ اسکول کے نام پر ایک دھبا ہے۔ ہر لفظ احمد کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی عزت نفس چکنا چور ہو چکی تھی۔ 40 لڑکوں کے سامنے اس کی تذلیل کی جا رہی تھی اور وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے کتاب سے ہٹ کر سوچنے کی جرت کی تھی۔ سر کمال نے اسے دھکا دیا اور کہا، نکل جاؤ میری کلاس سے، اور تب تک واپس مت آنا جب تک اپنے اس دماغ سے یہ فضول خیالات نکال نہ دو۔ جاؤ، جا کر اپنے باپ کے ساتھ ٹائروں میں ہوا بھرو، کیونکہ وہی تمہارا مستقبل ہے۔ احمد لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پوری کلاس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں اس کے کانوں میں سیسہ بن کر پگھل رہی تھیں۔ وہ برآمدے میں چلتا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے انہیں پوچھا نہیں۔ اس دوپہر اس نے اس اسکول کے گیٹ کے باہر قدم رکھا تو اس نے پیچھے مڑ کر اس عمارت کو دیکھا اور دل ہی دل میں ایک وعدہ کیا، ایک ایسا وعدہ جو کسی کو سنائی نہیں دیا، لیکن جس کی گونج 20 سال بعد سنائی دینے والی تھی۔ وہ وعدہ تھا کہ وہ کچھ بن کر دکھائے گا۔ وہ ثابت کرے گا کہ ذہانت کا تعلق رٹے سے نہیں ہوتا۔ احمد اس دن کے بعد اسکول واپس نہیں آیا
اس کے والد نے اسے کام پر بٹھا لیا اور اسکول کے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دیا گیا۔ سر کمال نے اگلے دن کلاس میں فخر سے بتایا کہ انہوں نے کیسے ایک گندے انڈے کو کلاس سے نکال باہر کیا، اور سب نے ان کی واہ واہ کی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ موسم بدلے، حکومتیں بدلیں، اور نسلیں جوان ہو گئیں۔ 20 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ اس دوران دنیا بدل چکی تھی۔ ٹیکنالوجی نے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے تھے۔ کمپیوٹر جو کبھی کمرے کے برابر ہوتا تھا اب جیب میں سما گیا تھا۔ لیکن گورنمنٹ ہائی اسکول کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ جس اسکول پر سر کمال کو ناز تھا اب وہ ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سر کمال اب پرنسپل بن چکے تھے۔ ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور کمر جھک گئی تھی، لیکن ان کا تکبر اب مایوسی اور چڑچڑے پن میں بدل چکا تھا۔ اسکول کی عمارت جو کبھی علاقے کی شان ہوا کرتی تھی اب خستہ حالی کا شکار تھی۔ فنڈز کی خرد برد، انتظامیہ کی نااہلی اور پرانے فرسودہ تعلیمی نظام نے اسکول کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا، لیبارٹری کا سامان چوری ہو چکا تھا، اور لائبریری میں دیمک کتابوں کو چاٹ رہی تھی۔ سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب تعلیمی بورڈ نے اسکول کی الحاقیت منسوخ کرنے کی دھمکی دی اور بینکوں نے اپنے قرضوں کی واپسی کے لیے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے۔ اسکول انتظامیہ نے کئی سال پہلے عمارت کی توسیع کے لیے بھاری قرضہ لیا تھا، لیکن وہ رقم کرپشن کی نظر ہو گئی اور ایک اینٹ بھی نہ لگ سکی۔ اب سود در سود لگ کر رقم اتنی بڑھ چکی تھی کہ اسکول کی پوری جائیداد بیچ کر بھی شاید قرضہ نہ اترتا۔ اساتذہ کو پچھلے 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی اور وہ ہڑتال پر تھے۔ طلباء کی تعداد گھٹتے گھٹتے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو اس گرتی ہوئی عمارت اور فرسودہ نظام کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر کمال اپنے دفتر میں بیٹھے سر پکڑے رویا کرتے تھے۔ یہ اسکول ان کی زندگی تھا، ان کی پہچان تھا، لیکن اب یہ ان کے گلے کا طوق بن چکا تھا۔ آخر کار وہ سیاہ دن آ ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ بینک نے اسکول کی عمارت کو نیلام کرنے کا اشتہار اخبار میں دے دیا۔ اسکول برائے فروخت، یہ سرخی اخبار کے صفحے اول پر لگی اور سر کمال کو لگا جیسے یہ ان کی اپنی موت کا اشتہار ہے۔ نیلامی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شہر کے بڑے بڑے لینڈ مافیا، بلڈرز اور کاروباری حضرات نے گدھوں کی طرح اسکول کے گرد منڈلانا شروع کر دیا۔ وہ اسکول کو علم کا گہوارہ نہیں بلکہ شہر کے بیچوں بیچ ایک قیمتی زمین کا ٹکڑا سمجھ رہے تھے۔ کوئی وہاں شاپنگ مال بنانا چاہتا تھا تو کوئی وہاں اپارٹمنٹس کھڑے کرنے کے لیے خواب دیکھ رہا تھا۔ سر کمال ہر آنے والے خریدار سے ملتے اور ان کی آنکھوں میں لالچ دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ جانتے تھے کہ جس دن یہ سودا ہو گیا اگلے ہی دن بلڈوزر اس عمارت کو مسمار کر دیں گے
اور یہاں تعلیم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ بے بس تھے، لاچار تھے۔ انہوں نے حکومت کو خطوط لکھے، پرانے طلباء سے رابطے کیے، لیکن کسی نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے میں دلچسپی نہیں لی۔ نیلامی کے دن سے ایک ہفتہ پہلے سر کمال کے آفس میں ایک فون کال آئی۔ یہ کال ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لا فرم کی طرف سے تھی۔ فون کرنے والے نے اپنا تعارف بیرسٹر جمشید کے نام سے کرایا اور بتایا کہ ان کا کلائنٹ اسکول خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سر کمال نے بے دلی سے جواب دیا کہ وہ آئیں اور بولی میں حصہ لیں، لیکن بیرسٹر جمشید نے جو پیشکش کی اس نے سر کمال کو کرسی سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کلائنٹ نیلامی میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ بینک کا سارا قرضہ ایک ہی چیک میں ادا کرے گا، اساتذہ کی رکی ہوئی تنخواہیں 2 گنا کر دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اسکول کی عمارت کو گرائے گا نہیں، بلکہ اسے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کر کے دوبارہ آباد کرے گا۔ یہ پیشکش اتنی شاندار تھی کہ اسے ٹھکرانا حماقت ہوتی۔ سر کمال کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فرشتہ ان کی مدد کو آ پہنچا ہے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن آپ کا کلائنٹ کون ہے؟ اور وہ ایک ڈوبتے ہوئے اسکول میں اتنا پیسہ کیوں لگانا چاہتا ہے؟ بیرسٹر جمشید نے پر اسرار انداز میں جواب دیا، میرے کلائنٹ کا نام اور مقصد معاہدے پر دستخط کے وقت ہی ظاہر کیا جائے گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ان کا اس اسکول سے بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے۔ سر کمال نے سوچا شاید کوئی پرانا طالب علم ہوگا جو اب بیرون ملک سیٹل ہو گیا ہے اور اپنے مادر علمی کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ ان کے ذہن میں کئی لائق فائق شاگردوں کے نام آئے جو اب ڈاکٹرز اور انجینئر بن چکے تھے۔ انہیں اپنی تربیت پر فخر محسوس ہونے لگا کہ آخر ان کی سختی رنگ لائی، اور آج کوئی ہونہار شاگرد ان کی لاج رکھنے آ رہا ہے، ان کی عزت رکھنے آ رہا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں قانونی کارروائی مکمل کی گئی، بینک کے معاملات طے پا گئے، اور وہ تاریخی دن آ گیا جب اسکول کی ملکیت باقاعدہ طور پر منتقل ہونی تھی۔ اسکول کے ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تمام پرانے اور موجودہ اساتذہ، عملہ اور کچھ معززین شہر مدعو تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی سنسنی اور تجسس تھا۔ ہر کوئی اس پر اسرار مسیحا کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جس نے اسکول کو بکنے اور مسمار ہونے سے بچا لیا تھا۔ سر کمال نے اپنا بہترین سوٹ پہنا تھا، حالانکہ وہ اندر سے گھبرائے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر بھی تیار کر رکھی تھی جس میں وہ اپنی شاندار تدریس اور اپنے شاگردوں کی کامیابیوں کے تذکرہ کرنے والے تھے۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بیرسٹر جمشید اپنی ٹیم کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھے۔ فائلیں میز پر سجی ہوئی تھیں۔ سب کی نظریں مرکزی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو تھیں۔ سر کمال بار بار بیرسٹر سے پوچھ رہے تھے کہ صاحب آ کیوں نہیں رہے، اور بیرسٹر مسکرا کر کہتے وہ وقت کے بہت پابند ہیں،
ٹھیک وقت پر پہنچیں گے، اور پھر ٹھیک 11 بجے اسکول کے گیٹ پر سائرن کی آواز نہیں، بلکہ ایک خاموش لیکن انتہائی مہنگی اور جدید ترین سیاہ رنگ کی لیموزین آ کر رکی۔ اس کے پیچھے 2 سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں۔ گاڑی کا دروازہ باڈی گارڈ نے کھولا۔ ہال میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ سر کمال بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی اینک درست کی، اپنا چشمہ ٹھیک کیا تاکہ اس عظیم شخصیت کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ گاڑی سے پہلے ایک چمکتا ہوا کالا جوتا باہر نکلا، پھر ایک لمبا قد آور شخص باہر آیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا اطالوی سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر قیمتی سن گلاسز تھے اور کلائی پر کروڑوں کی گھڑی چمک رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایسا روب اور دبدبا تھا کہ دیکھنے والے پلک جھپکنا بھول گئے۔ وہ پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتا ہوا ہال کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ صرف دولت مند نہیں بلکہ بے پناہ طاقتور بھی ہے۔ سر کمال اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سن گلاسز اور وقت کے فاصلے نے اس چہرے کو ان کے لیے اجنبی بنا رکھا تھا۔ وہ شخص اسٹیج پر چڑھا، ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سر کمال آگے بڑھے اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خوش آمدید جناب، ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ نے ہمارے اسکول کو نئی زندگی دی ہے۔ سر کمال نے جھک کر کہا۔ اس اجنبی شخص نے مسکرا کر سر کمال کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی، اتنی مضبوط کہ سر کمال کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اس شخص نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا اور سر کمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ آنکھیں، وہ گہری ذہین اور چمکدار آنکھیں۔ سر کمال کو لگا جیسے انہوں نے یہ آنکھیں پہلے کہیں دیکھی ہیں۔ ایک جھوماکا سا ہوا۔ ماضی کی دھندلی یادیں سر کمال کے دماغ کے دروازے پر دستک دینے لگیں، لیکن وہ ابھی تک پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ ارب پتی شخص کون ہے۔ بیرسٹر جمشید نے مائک سنبھالا اور اعلان کیا، خواتین و حضرات، میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، ٹیکنو سسٹمز کے CEO، ایشیا کے سب سے بڑے سافٹ ویئر ٹائکون اور اب اس اسکول کے نئے مالک۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب دم سادھے نام سننے کے منتظر تھے۔ وہ شخص مائک کے قریب آیا۔ اس نے ایک نظر ہال میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں سر کمال پر گاڑ دیں جو اس کے برابر میں کھڑے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جس میں طنز بھی تھا اور فتح بھی۔ اس نے سر کمال کی طرف دیکھا اور ایک بھاری اور پروقار آواز میں بولا، سر کمال، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ سر کمال ہکلایا، نہیں جناب، معاف کیجیے گا، میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ شاید آپ میرے کوئی پرانے ہونہار شاگرد ہیں۔ اس شخص نے قہقہا لگایا۔ وہ قہقہا حال میں گونجا، ہونہار؟ اس شخص نے کہا، نہیں سر، آپ کی نظر میں تو میں ہونہار نہیں تھا، آپ کی نظر میں تو میں اسکول کا دھبا تھا۔ آپ کی پیشین گوئی کے مطابق تو
مجھے کلرک بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔ سر کمال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ وہی الفاظ تھے جو انہوں نے 20 سال پہلے کہے تھے۔ ان کا ذہن تیزی سے ماضی میں گیا، اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ وہ تصویر ان کے سامنے آ گئی۔ ایک میلا کچیلا لڑکا، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں آنسو اور گال پر تھپڑ کا نشان۔ احمد! سر کمال کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ کیا تم احمد ہو؟ وہ ٹائر والا؟ حال میں موجود ہر شخص حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ عظیم بزنس مین احمد تھا، وہی احمد جسے نالائق کہہ کر کلاس سے نکالا گیا تھا۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور مائک پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اب راز کھلنے کا وقت تھا۔ اب اس کہانی کا دوسرا رخ سامنے آنے والا تھا، جو 20 سال پہلے اس اسکول کے گیٹ کے باہر شروع ہوا تھا۔ سر کمال کے منہ سے نکلنے والی وہ مدھم سی سرگوشی احمد حال میں موجود مائکروفون کی وجہ سے گونج اٹھی، اور ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ حال میں موجود سینکڑوں لوگ پتھر کے بت بن چکے تھے، اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ ان کے سامنے جو منظر تھا وہ کسی فلمی کہانی سے بھی زیادہ حیران کن اور جذباتی تھا۔ ایک طرف وہ بوڑھا اور لاچار پرنسپل کھڑا تھا، جس نے پوری زندگی بچوں کو رٹا لگوانے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا گلا گھونٹنے اور اپنی انا کی تسکین میں گزار دی تھی، اور دوسری طرف وہ نوجوان کھڑا تھا جسے کبھی اسی شخص نے نالائق، کند ذہن اور گندا انڈا کہہ کر ذلیل کیا تھا، اور دھکے دے کر اسکول سے نکال دیا تھا۔ آج وہی نالائق لڑکا اسکول کا مالک بن کر کھڑا تھا، اور پوری دنیا اسے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ احمد کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو زندگی کے بدترین طوفانوں سے گزرنے اور خود کو منوانے کے بعد آتا ہے۔ اس نے مائک کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما، اور حال میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں باری باری دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی مقناطیسی قوت تھی کہ کوئی بھی اس سے نظریں نہیں چرا پا رہا تھا۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک درد تھا، اور ایک ایسی سچائی تھی جو سیدھی دلوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں سر کمال، میں وہی احمد ہوں، وہی پنکچر لگانے والے کا بیٹا، وہی لڑکا جس کی کاپی آپ نے پھاڑ کر اس کے منہ پر ماری تھی، وہی جس کے بارے میں آپ نے پوری کلاس کے سامنے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ میرا مستقبل صرف ٹائروں میں ہوا بھرنا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں کلرک تو دور کی بات، چپڑاسی بننے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ آپ نے بالکل سچ کہا تھا سر۔ میں نے ٹائروں میں ہوا بھری، میں نے تپتی دھوپ میں سڑک کنارے بیٹھ کر لوگوں کی گاڑیوں کے پہیے ٹھیک کیے، میرے ہاتھوں پر گرم ٹائروں کی کالک لگی رہتی تھی، میرے کپڑوں سے ہمیشہ گریس کی بدبو آتی تھی۔ جب میرے ہم عمر لڑکے یونیفارم پہن کر اسکول جاتے تھے
تو میں اوزاروں کا باکس اٹھائے لوگوں کی جھڑکیاں سنتا تھا۔ کئی بار جب میں بڑے دفاتر کے واحد پنکچر لگانے جاتا تھا تو گارڈ مجھے اندر نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ میں میلا کچیلا تھا۔ مجھے کئی جگہوں سے دھتکارا گیا کیونکہ میرے پاس ڈگری نہیں تھی، میرے پاس وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا جسے آپ لوگ قابلیت کا معیار سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں سر، آپ کے وہ الفاظ، وہ تھپڑ اور وہ تذلیل، وہ سب میرے لیے زہر نہیں بلکہ تریاک بن گئے۔ وہ الفاظ میرے لیے ایندھن بن گئے۔ اس دن جب میں روتا ہوا اسکول سے نکلا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں کئی راتیں رویا تھا۔ میں نے اپنے نصیب کو کوسا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میری دنیا ختم نہیں ہوئی، بلکہ دراصل میری دنیا اسی دن شروع ہوئی تھی۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا، لیکن میں نے سیکھنا نہیں چھوڑا۔ دن کو میں دکان پر کام کرتا تھا اور رات کو سٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ردی والے سے خریدی ہوئی پرانی اور پھٹی ہوئی کتابیں پڑھتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ آپ کا اسکول مجھے علم نہیں دے رہا تھا بلکہ میری سوچ کو قید کر رہا تھا۔ آپ مجھے طوطا بنانا چاہتے تھے جو صرف رٹے ہوئے جملے دہرائے، اور میں شاہین بننا چاہتا تھا جو کھلی فضاؤں میں اڑان بھرے۔ آپ مجھے لکیر کا فقیر بنانا چاہتے تھے اور میں نئی راہیں تراشنا چاہتا تھا۔ حال میں مکمل سناٹا تھا۔ سوئی گرنے کی بھی آواز سنی جا سکتی تھی۔ لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ احمد کی آواز بھرا گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ چلتے چلتے سر کمال کے بالکل قریب آ گیا۔ سر کمال نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے اور ان کا ضمیر انہیں بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ احمد نے اپنی بات جاری رکھی۔ سر، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی پہلی کوڈنگ کیسے سیکھی؟ ایک گاہک دکان پر اپنا پرانا لیپ ٹاپ بھول گیا تھا جو خراب تھا۔ میں نے اسے ٹھیک کیا اور پھر اس مشین کی زبان سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ مشین میری غربت نہیں دیکھتی، یہ میرے باپ کا پیشہ نہیں پوچھتی، یہ نہیں پوچھتی کہ میں بیک بینچر ہوں یا فرسٹ پوزیشن ہولڈر۔ یہ صرف میرے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اگر میرا لاجک درست ہو، وہ لاجک جس کا آپ نے کلاس میں مذاق اڑایا تھا، میں نے راتوں کی نیندیں حرام کیں، میں بھوکا رہا، میں نے لوگوں کے تانے سنے جو مجھے پاگل مکینک کہتے تھے۔ جب میں اپنا پہلا سافٹ ویئر لے کر سرمایہ کاروں کے پاس گیا تو انہوں نے میری ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے میرا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک پنکچر والا سافٹ ویئر انجینئر کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن میرے دماغ میں صرف آپ کی وہ آواز گونجتی تھی کہ تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اتنا بڑا آدمی بنوں گا کہ ایک دن یہ اسکول خرید سکوں، انتقام کے لیے نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قابلیت ڈگریوں، نمبروں اور رٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ آج میری کمپنی ٹیک نووا دنیا کی 10 بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ میرے بنائے ہوئے سافٹ ویئر سے آج دنیا کے بڑے بڑے بینک، ہسپتال اور ادارے چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جس بینک نے
آپ کے اسکول کو نیلام کرنے کا نوٹس بھیجا تھا۔ اس بینک کا سسٹم بھی میرے ہی بنائے ہوئے سافٹ ویئر پر چل رہا ہے، اور وہ لڑکا جسے آپ نے صفر کہا تھا، جسے آپ نے زیرو کہا تھا، آج اس کے اثاثے اس پورے شہر کی کل دولت سے زیادہ ہیں۔ احمد خاموش ہوا تو حال میں موجود کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ صرف احمد کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ہر اس بچی کی کہانی تھی جسے اس فرسودہ اور ظالمانہ تعلیمی نظام نے کچل دیا تھا۔ سر کمال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا رومال نکالا اور ماتھا پونچھا۔ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ انہیں اپنی زندگی کی ساری کمائی ہوئی نام نہاد عزت خاک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، احمد بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں پہچان نہیں سکا۔ میں واقعی اندھا تھا۔ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ تم جو سزا دینا چاہو مجھے منظور ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ اسکول بند کر دو گے، مجھے نوکری سے نکال دو گے، اور یہ میرا حق ہے۔ میں اسی قابل ہوں کہ مجھے دھکے دے کر نکالا جائے، جیسے میں نے تمہیں نکالا تھا۔ احمد نے سر کمال کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا، اور ایک تلخ لیکن پروقار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے کہا، سر، اگر میں نے بھی وہی کیا جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر میں نے انتقام میں آپ کو ذلیل کیا تو یہ میری تربیت کی توہین ہوگی جو میرے ان پڑھ باپ نے میرے کی تھی۔ میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جب طاقت ملے تو جھک جاؤ اور معاف کر دو۔ میں یہاں اسکول بند کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی میں یہاں کسی کو نوکری سے نکالنے آیا ہوں۔ میں یہاں اس نظام کو بدلنے آیا ہوں جس نے آپ جیسے اساتذہ پیدا کیے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کے بعد کوئی اور احمد اس اسکول سے روتا ہوا جائے۔ سر کمال، آپ کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن اب آپ پرنسپل نہیں رہیں گے۔ آپ کو ریٹائر کر دیا جائے گا، عزت کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کی بڑھاپے کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ اسکول اب ویسا نہیں رہے گا جیسا 20 سال پہلے تھا۔ یہاں کی دیواریں وہی رہیں گی، یہاں کی عمارت وہی رہے گی، لیکن اس کی روح بدل جائے گی۔ احمد واپس مائک کی طرف مڑا اور اس نے ایک نیا اعلان کیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ آج سے اس اسکول کا نام دا انویٹرز ہائی اسکول ہوگا۔ یہاں اب کتابیں رٹنے پر سزا نہیں ملے گی، بلکہ نئی سوچ لانے پر انعام ملے گا۔ یہاں کا ہر بچہ سوال کرنے کے لیے آزاد ہوگا، چاہے اس کا سوال کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ یہاں بیک بینچرز کو نالائق نہیں کہا جائے گا، بلکہ انہیں لیڈرز بنایا جائے گا۔ میں اس اسکول میں ایک جدید ترین IT لیب، ایک سائنس ریسرچ سینٹر اور ایک آرٹ اسٹوڈیو بناؤں گا۔ یہاں روبوٹکس سکھائی جائے گی، یہاں خواب دیکھنا سکھایا جائے گا، اور سب سے بڑی بات، یہاں پڑھنے والے ہر غریب بچے کا خرچہ میری کمپنی اٹھائے گی۔ کوئی بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے یا میلے کپڑوں کی وجہ سے
اسکول سے نہیں نکالا جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ حال تالیوں کی گرج سے گونج اٹھا۔ اساتذہ، والدین اور طلباء سب کھڑے ہو کر احمد کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ تالیاں اس کی دولت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اس کی سوچ اور اس کے اعلیٰ ظرف کے لیے تھیں۔ سر کمال اپنی جگہ پر کھڑے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان کے آنسو ندامت کے آنسو تھے، شرمندگی کے آنسو تھے۔ انہیں آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ 20 سال تک کتنی بڑی غلط فہمی میں رہے۔ انہوں نے تعلیم کو کاروبار اور بچوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے کتنے ہی آئنسٹائن اور کتنے ہی آرٹسٹ اپنی نادانی کی وجہ سے ضائع کر دیے۔ احمد نے آگے بڑھ کر سر کمال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں کوئی غصہ نہیں تھا۔ احمد نے کہا، سر، جائیے گھر جا کر آرام کیجیے۔ آپ کا دور ختم ہوا، اب نئی نسل کا دور ہے۔ بس دعا کیجیے گا کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو آپ نے کی۔ اور اگر کبھی دل چاہے تو آ کر دیکھیے گا کہ نالائق بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سر کمال نے احمد کے ہاتھ چوم دیے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ ان کا جانا ایک عہد کا خاتمہ تھا، ایک ایسے عہد کا جو تاریک اور گھٹن زدہ تھا۔ تقریب کے بعد احمد اپنے پرانے کلاس روم کی طرف گیا۔ اس کے ساتھ بیرسٹر جمشید اور میڈیا کے کچھ لوگ تھے، لیکن احمد نے انہیں باہر روک دیا اور اکیلا کلاس میں داخل ہوا۔ کلاس روم بالکل ویسا ہی تھا، وہی ٹوٹی ہوئی بینچیں، وہی بلیک بورڈ اور وہی کھڑکی جہاں سے وہ باہر پرندوں کو تکتا تھا۔ احمد آہستہ آہستہ چلتا ہوا آخری قطار میں گیا اور اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں وہ 20 سال پہلے بیٹھتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہی درخت، وہی پرندے، لیکن منظر بدل چکا تھا۔ تب وہ ایک خوف زدہ اور ٹوٹا ہوا بچہ تھا جس کے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں تھا، اور آج وہ ایک فاتح تھا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا مڑا تڑا اور زرد ہو چکا کاغذ نکالا جو اس نے 20 سال سے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ اس کی اسی کاپی کا ایک پھٹا ہوا صفحہ تھا جسے سر کمال نے پھینکا تھا، جس پر اس نے اپنا پہلا الگورتھم لکھا تھا۔ اس نے اس کاغذ کو چوما اور وہیں ڈیسک پر رکھ دیا۔ اسی لگا جیسے اس کے اندر کا وہ چھوٹا احمد جو 20 سال سے رو رہا تھا آج چپ ہو گیا ہے۔ اسے اپنا کھویا ہوا وقار واپس مل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلاس سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اسکول کے صحن میں طلباء اسے گھیرے کھڑے تھے۔ وہ اسے رشک اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ احمد ان بچوں میں گھل مل گیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ بچے نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، لیکن میرے ٹیچر کہتے ہیں میں نالائق ہوں کیونکہ مجھے پہاڑا یاد نہیں ہوتا۔ احمد مسکرایا۔ اس نے جھک کر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میری بات یاد رکھنا، جب دنیا تمہیں نالائق کہے تو سمجھ لینا تم کچھ بہت بڑا کرنے والے ہو۔
بس اپنے خوابوں پر یقین رکھنا اور کبھی ہار مت ماننا۔ یہاں اب کوئی تمہیں نالائق نہیں کہے گا، تم اڑو گے، تم پرواز کرو گے اور بہت اونچا اڑو گے۔ اسکول کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ در و دیوار جو کل تک ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے، اب وہاں امید کے چراغ جل اٹھے تھے۔ اگلے چند ماہ میں اسکول کا نقشہ بدل گیا۔ پرانی عمارت کی مرمت ہوئی، جدید فرنیچر آیا اور بہترین اساتذہ بھرتی کیے گئے، جنہیں احمد نے خود انٹرویو کر کے منتخب کیا تھا۔ سر کمال کبھی کبھار اسکول کے گیٹ کے باہر سے گزرتے تو اندر سے آتی بچوں کے ہنسنے اور سیکھنے کی آوازیں سن کر ان کا سر ندامت سے جھک جاتا، لیکن ساتھ ہی انہیں ایک سکون بھی ملتا کہ ان کی غلطی کا کفارہ ادا ہو رہا ہے۔ احمد نے ثابت کر دیا تھا کہ بہترین انتقام یہ نہیں کہ دشمن کو برباد کر دیا جائے، بلکہ بہترین انتقام یہ ہے کہ خود کو اتنا کامیاب اور اوروں کے لیے اتنا مفید بنا لیا جائے کہ دشمن خود اپنی نظروں میں گر جائے۔ یہ کہانی صرف ایک اسکول کے بکنے اور خریدنے کی نہیں تھی، یہ کہانی ایک سوچ کے بدلنے کی تھی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ہیرے کو کوئلے کی کان میں بھی پہچانا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جوہری کی نظر ہو، اور اگر جوہری اندھا ہو تو ہیرا خود اپنی چمک سے دنیا کو خیرہ کر دیتا ہے۔ 20 سال پہلے جس دروازے سے ایک نالائق کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا، آج اسی دروازے پر اس کا نام سنہرے حروف میں لکھا تھا، احمد انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس، اور اس کے نیچے ایک جملہ درج تھا، یہاں ہم مستقبل کی پیشین گوئی نہیں کرتے، ہم مستقبل تخلیق کرتے ہیں۔ یہ جملہ ان تمام اساتذہ کے لیے ایک سبق اور تمام طلباء کے لیے ایک امید تھا، اور احمد وہ اب اپنی زندگی کے اگلے مشن پر گامزن تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ اسی کلاس روم کی آخری بینچ پر دھڑکتا رہے گا جہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ وہ سفر جو صفر سے شروع ہوا اور لا حاصل تک جا پہنچا، وہ سفر جو ذلت سے شروع ہوا اور عظمت پر ختم ہوا، اور یہی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ ایسی ہی مزید سبق آموز کہانیاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔